بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وزڈم ہرائزن، وہ جگہ جہاں ہم علم کو صرف معلومات نہیں بلکہ ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ناظرین، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک شخص بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے، دلائل جانتا ہے، حوالے دیتا ہے، مناظرے جیت لیتا ہے، لیکن اس کے الفاظ دلوں کو جوڑتے نہیں، توڑ دیتے ہیں۔ وہ روشنی نہیں پھیلاتا، آگ لگا دیتا ہے۔ یہ علم کی کمی نہیں ہوتی، یہ خوف خدا کی کمی ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے وائی نالج وداؤٹ فیئر کریٹ۔ اسلام میں علم کو نور کہا گیا ہے، لیکن ہر روشنی ہدایت نہیں ہوتی۔ کبھی روشنی آنکھوں کو اندھا بھی کر دیتی ہے۔ جب علم کے ساتھ تواضع نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، جوابدہی کا احساس نہ ہو، تو علم ہدایت کے بجائے فتنہ بن جاتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔ یہاں علم کی تعریف بدل جاتی ہے۔ علم وہ نہیں جو معلومات بڑھا دے، علم وہ ہے جو دل میں خشیت پیدا کرے۔ اگر علم بڑھ رہا ہو مگر خوف خدا کم ہو رہا ہو تو کچھ غلط ہو رہا ہے۔ فتنہ صرف فساد نہیں، فتنہ وہ حالت ہے جب حق دھندلا جائے اور باطل خوبصورت دکھائی دے، جب سچ تقسیم ہو جائے اور انا مرکزی حیثیت اختیار کر لے، جب علم ہدایت کے بجائے طاقت کا ذریعہ بن جائے۔ تاریخ گواہ ہے، علم نے انسان کو بلندی بھی دی اور تباہی بھی۔ ایٹم کو سمجھنے سے توانائی بھی ملی اور ایٹم بم بھی بنا۔ یہ علم کا مسئلہ نہیں تھا، یہ اخلاق کا مسئلہ تھا۔ جب علم کے ساتھ انا جڑ جائے تو انسان سیکھنے والا نہیں رہتا، حاکم بن جاتا ہے۔ وہ سچ کا متلاشی نہیں رہتا، سچ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ابلیس نے بھی علم رکھا، وہ عبادت گزار تھا، آسمانوں میں مقام رکھتا تھا، لیکن ایک لمحے میں گرا۔ کیوں؟ کیونکہ علم تھا مگر عاجزی نہ تھی۔ اس نے کہا میں بہتر ہوں۔ یہ جملہ تکبر کی بنیاد ہے، اور تکبر ہدایت کو روک دیتا ہے۔ خوف خدا انسان کو روکنے والا نظام ہے۔ یہ خوف سزا کا نہیں، جوابدہی کا احساس ہے۔ یہ احساس کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے، میں جو لکھ رہا ہوں اس کا وزن ہوگا، میں جو سکھا رہا ہوں اس کا اثر پھیلے گا۔ جب خوف خدا موجود ہو، علم نرم ہو جاتا ہے، الفاظ مہذب ہو جاتے ہیں، اختلاف باوقار ہو جاتا ہے۔ جب یہ خوف ختم ہو جائے، علم ہتھیار بن جاتا ہے، اختلاف جنگ بن جاتا ہے، اور سچ انا کا غلام بن جاتا ہے۔ آج علم حاصل کرنا آسان ہے مگر حکمت حاصل کرنا مشکل۔ ایک کلک پر معلومات مل جاتی ہے لیکن تربیت نہیں ملتی۔ سوشل میڈیا نے ہر شخص کو مائک دے دیا ہے مگر ہر آواز حکمت والی نہیں ہوتی۔ جب علم کے بغیر بات ہو تو نقصان کم ہوتا ہے، لیکن جب آدھا علم ہو اور مکمل یقین ہو، فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم نے خبردار فرمایا، لوگ علم رکھنے والوں کو چھوڑ دیں گے اور جاہلوں کو رہنما بنا لیں گے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی کریں گے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ آپ کتنا جانتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ آپ کا علم آپ کو بدل رہا ہے یا نہیں۔ اگر علم کے بعد صبر بڑھ جائے، تواضع بڑھ جائے، برداشت بڑھ جائے، رحم بڑھ جائے تو یہ علم نور ہے۔ اگر علم کے بعد غصہ بڑھ جائے، تکبر بڑھ جائے، نفرت بڑھ جائے، تقسیم بڑھ جائے تو یہ علم نہیں، فتنہ ہے۔ اسلام میں علم طاقت نہیں، امانت ہے۔ جو جانتا ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اسے لوگوں کو قریب لانا ہے، دور نہیں کرنا۔
आसानी पैदा करनी है, मुश्किल नहीं। रहमत बनना है, शिद्दत नहीं। इल्म के साथ आजिज़ी पैदा करें, इख्तिलाफ में अदब कायम रखें। हर बात पर राय देना ज़रूरी ना समझें। सीखने का अमल जारी रखें, दिल की इस्लाह को तरजीह दें, और सबसे अहम, इल्म हासिल करें, लेकिन दिल को नर्म रखते हुए। इल्म का मकसद जीतना नहीं, हिदायत है। बहस का मकसद गालिब आना नहीं, हक वाज़े करना है। दीन का मकसद सख्ती नहीं, रहमत है। नाज़रीन, इल्म बगैर खौफ खुदा के इंसान को ताकत तो दे सकता है, मगर हिदायत नहीं। वो दलील दे सकता है, मगर बसीरत नहीं। वो पैरोकार दे सकता है, मगर सुकून नहीं। याद रखिए, इल्म रोशनी है, खशियत समत देती है। बगैर समत की रोशनी इंसान को भटका भी सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इल्म आपको बुलंद करे, तो अपने दिल में यह सवाल जिंदा रखें, क्या मेरा इल्म मुझे अल्लाह के करीब कर रहा है, आलोगों से दूर? आप देख रहे थे विज़डम हराइज़न, जहां हम इल्म को दिल की रोशनी में समझते हैं। अल्लाह हमें ऐसा इल्म अता फरमाए जो हिदायत दे, आजिज़ी दे और दिलों को जोड़ दे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।